واقعہ دیکھتے ہیں حضرت حزقیل کا کہ یہ وہ بنی اسرائیل کے یعنی وہ تھے نبی، اور ان کا پورا نام ہے حزقیل ابن بوزی، جیسے کہ سورہ بقرہ کے واقعہ میں پڑھ چکے ہم لوگ 243 الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل کرنے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ امام محمد بن اسحاق نے وہاب بن منبع کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کالب بن یوفنا علیہ السلام کو بھی وفات دیتی تو بنی اسرائیل میں ان کا منصب حضرت حزقیل بن بوزی علیہ السلام کو ملا۔ اب یہ نام یعنی حدیث سے تو ملتا ہے، لیکن قرآن میں زیادہ ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے، اگر ہے بھی تو ان کے واقعات کا ذکر ہے، یعنی نام نہیں لیا گیا ہے لیکن واقعات کا ذکر ہے، لیکن احادیث سے نام بھی پتہ چلتے ہیں اور دوسری روایت سے۔ تو امام محمد بن اسحاق نے وہاب بن منبع کا قول نقل کیا کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے کالب بن یوفنا کو بھی وفات دے دی تو بنی اسرائیل میں ان کا منصب حضرت حزقیل بن بوزی کو ملا۔ انہوں نے ہی اپنے قوم کے حق میں دعا کی تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور الم تر الی الذین خرجوا سورہ بقرہ آیت نمبر 243، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ امام ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ وبا کے ڈر سے بھاگے تھے، یعنی وہاں وبا ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی طاعون کی، جس کے ڈر سے کہ کہیں ہم اس شہر میں اگر رہے تو مر نہیں جائیں، تو اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے کہ موت اگر آنی ہے تو بغیر کسی سبب کے بھی آ سکتی ہے۔ وہ ایک میدان میں ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مر جاؤ، وہ سب مر گئے، ان کے ارد گرد ایک باڑ بن گئی تاکہ درندے ان تک نہ پہنچ پائے۔ اسی طرح ایک طویل مدت گزر گئی، حضرت حزقیل وہاں سے گزرے، آپ کھڑے ہو کر سوچنے لگے، آپ سے کہا گیا کیا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آپ کی نظروں کے سامنے زندہ فرمائے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ آپ سے کہا گیا کہ ان ہڈیوں کو مخاطب کر کے کہیں کہ ان پر گوشت چڑھ جائے اور رگے پٹھے اور اپنے اپنے مقام پر آ ملے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے انہیں آواز دے کر یہ بات کہی تو وہ سب لوگ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں زندہ کر دیا۔ بیک وقت آواز نعرے تکبیر بلند کیا۔ ان لوگوں نے جناب صدی سے مندرجہ بالا آیات کی تشریح میں مروی ہے کہ واسطہ کے قریب ایک شہر داوردان میں طاعون پھیل گیا تھا، وہاں کے اکثر باشندے وہاں سے نکل کر ایک قریبی مقام پر جا ٹھہرے۔ پھر یہ ہوا کہ شہر میں ٹھہرے رہنے والے اکثر مر گئے اور دوسرے محفوظ رہے۔ ان میں سے زیادہ لوگ نہیں مرے۔ جب وبا ختم ہو گئی تو وہ لوگ صحیح سلامت شہر میں واپس آ گئے۔ تب شہر میں ٹھہرنے والوں نے کہا ہمارے یہ ساتھی ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، اگر ہم بھی انہی جیسا طرز عمل اختیار کرتے تو ہم بھی بچ جاتے، اگر دوبارہ طاعون پھیلا تو ہم بھی ان کے ساتھ شہر سے دور چلے جائیں گے، یعنی ہم یہاں اگر نہیں ٹھہرے ہوتے تو ہمارے ساتھی نہیں ختم ہوتے۔ اگلے سال طاعون پھر شروع ہوا، یہ سب لوگ جن کی تعداد تقریباً 35,000 تھی سب کے سب نکل کھڑے ہوئے اور اسی وسیع میدان میں جا ٹھہرے۔ ایک فرشتے نے وادی کے نشیب کی طرف سے اور دوسرے فرشتے نے بالائی سمت سے آواز دی کہ تم سب مر جاؤ۔ وہ سب مر گئے اور ان کی لاشیں اور ہڈیاں وہاں پڑی رہیں۔ اس دوران میں وہاں سے ایک نبی حزقیل کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھ کر رک گئے، یعنی 35,000 لوگوں کی ظاہر ہے کہ ہڈیاں اور وہ پڑی ہوگی تو تھوڑی تعداد میں تو نہیں ہوگی نا۔ وہ سوچنے اور افسوس کرنے لگے۔ آپ اس بات پر تعجب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کتنی عظیم ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لی اور اتنی بڑی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں ان کو کس طرح زندہ کروں گا، یعنی دوبارہ جب یہ زندہ کیے جائیں گے ایک تو قیامت کے دن، لیکن آپ ابھی دیکھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سے کہا گیا ان کو آواز دیجیے۔ انہوں نے پکار کہا اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اکٹھی ہو جاؤ۔ یہ سن کر ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑنے لگیں حتیٰ کہ ہڈیوں کے پورا ڈھانچہ بن گیا۔ پھر آپ کو وحی کے ذریعے سے فرمایا گیا انہیں کہہ دیجیے اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ گوشت پہن لو۔ آپ کے اعلان کرتے ہی ہڈیوں پر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا اور جسموں میں خون گردش کرنے لگا۔ ان کے جسموں پر وہ لباس بھی آ گیا جو مرتے وقت انہوں نے پہنا ہوا تھا۔ پھر حکم دیا گیا پکاریے۔ آپ نے پکار کہا اے بے جان جسموں،
اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ. وہ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے. جب آپ مقام سرا پر پہنچے تو فوج کے کمانڈروں یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر حضرات نے ملاقات کی اور اطلاع دی کہ شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر اور انصار حضرات سے مشورہ کیا تو مختلف آراء سامنے آئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کسی کام سے گئے ہوئے تھے اس لیے مشورے کے موقع پر موجود نہیں تھے. جب انہیں معلوم ہوا تو حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے فرمایا اس مسئلے کے بارے میں میرے پاس شرعی حکم کا ایک علم موجود ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے جب یہ تعاون اس علاقے میں ہو جہاں تم لوگ موجود ہو تو اس سے بچنے کے لیے اس آبادی سے مت نکلو اور جب تمہیں خبر ملے کہ وہ کسی علاقے میں پھیل گیا ہے تو وہاں مت جاؤ. حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فوج کو واپس لے گئے. یعنی اگر جہاں بیماری تو سمجھو پھیلی ہوئی ہے اگر وہاں کے لوگ نکلیں گے تو اگلے شہر کے لوگوں کو بھی بیمار کریں گے, لہٰذا وہاں سے مت نکلو. لیکن اگر کہیں معلوم ہے کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی وہاں بیماری پھیلی ہوئی تو وہاں پر مت جاؤ. یہ بھی ہے اور یہ ساری چیزیں اسباب میں سے ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہاں جانا لکھا ہے کسی کی موت اس حال میں لکھی ہے تو وہ ضرور وہاں پر جائے گا اور اگر نہیں لکھی ہے تو وہ وہاں سے وہ نہیں نکلے گا. امام محمد بن اسحاق فرماتے کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ حزقیل کتنا عرصہ بنی اسرائیل میں گزار کر فوت ہوئے. آپ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان فراموش کر دیے, چنانچہ ان کو بہت مصائب پیش آئے. انہوں نے بت پرستی بھی شروع کر دی. ان کے بتوں میں سے ایک کا نام بعل تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جن کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں. حضرت الیاس کے بعد ان لوگوں میں حضرت الیسا بن المخدوب اختوب منصب نبوت پر فائز ہوئے. تو یہ سب ایسے ہیں کہ جن کا یعنی اس میں نام نہیں ہے لیکن ان کے واقعات قرآن میں موجود ہیں.